पूरे इलाके में लोगों की मदद का भी, खुसूसन गरीब और नादार लोगों की मदद का भी इंतजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़फ़र उस्मान और मदारिस पॉइंट के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मस्जिद उस्मानिया, अतार रोड, कोट नजीबुल्लाह, ज़िला हरीपुर। यहाँ के बच्चों की तरबियत और यहाँ के मदरसे का निज़ाम क्या है, चलते हैं और जानते हैं यहाँ के मुदीर साहब। سيضفي الهناء ليرى سرورا إذا ما رأتك تطيب المقل، ويأتي الربيع بقرب الجمال يا لطفا حواني وأبهى الحلل، فكم للإله أبوح بشكري وأرجو اللقاء بها في الظلل. وزيدي غيثا طويل الأجل أبيني من الحب هطلا عظيما. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس ادارے کے مدیر مولانا کلیم رحمان صاحب، ان سے جانتے ہیں یہاں کا مکمل نظام کیا ہے۔ جی، میں نے دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں تقریباً TIP سے ہی کی ہے۔ TNT کالونی میں بہت بڑا ادارہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب خطیب صاحب کے نام سے معروف تھے، وفات پا چکی ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے قرآن سارا قاعدے سے لے کے تجوید تک وہی پڑھا۔ عزت میں میرے استاد قاری متظاہر صاحب ہیں، ماشاء اللہ کی بڑی خدمات ہیں، اور تجوید میں حضرت مولانا قاری نور الحق صاحب بہت بڑا نام تھا، اس کا بڑی خدمات ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ اسمی ہم نے 2 سال ان کے پاس پڑھی، اور کتابوں کے ابتدائی سال میں نے 2 سال شیرہ والا گیٹ حضرت مولانا قاری رشید صاحب کے پاس پڑھا، اور 1 سال تک مولانا غلام ربانی صاحب سریسالہ میں بہت بڑا مدرسہ تھا، ظاہر سہارنپور کے فارغ تھے، ان کی صحبت میں 1 سال گزارا، اور اس کے بعد پھر میں واکنڈ چلا گیا، وہاں کو بڑے ادارے جامعہ تدریس و قرآن، وہاں سے الحمدللہ میں نے دورہ حدیث کیا۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے MPhil کیا۔ PhD میں نے شروع کی ہوئی تھی، لیکن کچھ والد صاحب کی طبیعت کی ناسادگی کی وجہ سے PhD مکمل نہیں ہوئی۔ اس ادارے کا نام جامع مسجد عثمانیہ ویسٹ اینڈ اسلامک سینٹر ہے۔ آج سے 4 سال قبل الحمدللہ یہاں پہ ہم نے بنیاد رکھی، 3 پورشن اس کے مکمل ہو چکے ہیں، تینوں میں تعلیمی اور فلاحی سرگرمیاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں۔ شکران آپ کی جامعہ مسجد عثمانیہ، اور یہ بیسٹ اینڈ اسلامک سینٹر کس کا کیمپ ہے؟ اصل میں جیسا کہ آپ اللہ بھی جانتے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ ایک کمیونٹی سینٹر کی طرز پہ ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کو آپ اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صرف عبادت کی جگہ ایک نہیں بنائی تھی، بلکہ وہاں سے وفود جو آیا کرتے تھے ان کے ساتھ اس کا شریک بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی، اور مدینہ منورہ کی ریاست کا جتنا بھی انتظام تھا وہ مسجد نبوی سے سنبھالا جاتا تھا، وہیں بیٹھ کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے۔ یعنی مسجد نبوی مسجد بھی تھی، مسجد نبوی ایک عدالت بھی تھی، مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ بھی تھی۔ ہم اسی مقصد کو اپنی مسجد کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، تو مسجد سے الحمدللہ ویسٹ اینڈ اسلامک سینٹر کے تحت یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام ہے، وہیں پہ پورے علاقے میں لوگوں کی مدد کا بھی، خصوصاً غریب اور نادار لوگوں کی مدد کا بھی انتظام ہے۔ رمضان میں راشن کی الحمدللہ تقسیم ہوتی ہے، 200-250 خاندان الحمدللہ ہر سال مسجد عثمانیہ ویسٹ اینڈ اسلامک سینٹر کے تحت راشن لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بیوہ عورتیں رجسٹرڈ ہیں جن کو ہر مہینے مسجد ان کی مالی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح کچھ یتیم طلبہ ہیں، ان کی مسجد مدد کر رہی ہے۔ تو وہ جو ایک کنسیپٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد سے وہ پیغام آگے جائے اور مسجد حقیقی معنوں پہ وہ کام کرے۔ جی بالکل، فرمایا کہ پورے علاقے کی فلاح و بہبود اور رفائی کے کاموں میں یہ مسجد پیش رہتی ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے باقاعدہ یہ لوگوں کے لیے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس مدرسے میں ٹوٹل کتنا طلباء ہے اور کون سی کتنی کلاسیں؟ ابھی الحمدللہ ہم نے بنین کے لیے ناظرہ اور حفظ کا شروع کیا ہے۔
ساتھ ہی پرائمری اول کا ایک اسکول بھی ہے جو بچے نہیں جا سکتے اسکول یا ابھی چھوٹی عمر کے ہیں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بنات کا جو ہمارا ادارہ ہے اس میں الحمدللہ شعبہ حفظ، شعبہ تجوید اور شعبہ کتب بھی شامل ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ پہلا سال جو کتابوں کا ہے بنات کا اس کا اختتام ہوا، اور تجوید کا ہمارا 2 بیچ الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں۔ ابھی تیسرا بیچ تجوید کا 1 سال کا کورس ہے۔ اس کو 2 پورشنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک ہمارے ایجوکیشن پروجیکٹ جو ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں الحمدللہ مسجد عثمانیہ ہے، قرآن کی تعلیم کے لیے بیسٹ اسلامک سینٹر ہے، اور اسی طرح آن لائن تعلیم دینے کے لیے بھی یہی بے انتظام ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن سائنسز کے عنوان سے کار رہے ہیں۔ اور جو ویلفیئر کام ہے، فلاحی منصوبہ جات ہیں، اس میں یتیموں، بیواؤں، نادار افراد ہیں، اور اسی طرح جو ایم این ایس کا آپ نے ذکر کیا وہ غریب افراد کے لیے فری ہے۔ اسی طریقے سے دستکاری سینٹر ہے بچوں کے لیے، ہم نے نیچے بنایا ہوا ہے۔ آگے بچوں کے لیے کمپیوٹر سینٹر بنانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ، تاکہ بچے جدید علوم سے لیا راستہ ہو۔ اسی طرح مساجد، آس پاس کی جو مساجد ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون ہوتا ہے، خصوصی طور پہ جو ائمہ کرام ہیں مساجد کے، الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی اور ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی فری بنیادوں پہ ہم تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اس مسجد یا یہ مدرسہ جو ہے تو اس کے بارے میں فیوچر پلان آپ کے کیا ہے؟ صرف اس جو جی انشاءاللہ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا، ابھی تیسرا جو ہمارا الحمدللہ حال ہی میں مکمل ہوا ہے، تو اس پورشن میں ہم نے درسگاہ بنا لی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم حفظ کے طلباء کے لیے خصوصی طور پہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ حفظ تو ہے ہی ہے، وہ چلے گا ساتھ ساتھ، لیکن ہمارا حفظ کرنے والا بچہ جب یہاں سے فارغ ہو 2 سال 3 سال کے بعد، تو کم از کم 7ویں کلاس تک اس کی تعلیم دیا ہم یہ، اور اس کے ساتھ انگلش لینگویج اور عربی لینگویج کا بھی ہم اہتمام کریں گے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ سکھائیں۔ تین بھی اصلاحی سینٹر اور طلباء کے لیے کریکولر کا انتظام آپ کریں گے فیوچر میں، تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور شاخیں ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں یا کہ جگہ ایسا تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ ابھی حال ہی میں پچھلے سال یہاں پوش علاقہ ہے، موٹر وے کے سامنے 2 کنال کی جگہ دی بھی ہے، انشاءاللہ وہاں ہم نے اعمال شروع کر دیے ہیں۔ اس رمضان میں انشاءاللہ تعمیراتی کام بھی شروع ہو جائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں صرف ہم حفظ کا جو شعبہ ہے دار التحفیظ کو اس کو یہاں مضبوط کریں۔ یہ 3 پورشن، پہلے 5 پورشن کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ وہ جگہ ہمیں وہاں مل چکی ہے، 2 کنال بہت بڑا وسیع رقبہ ہے، اور فیوچر میں وہ وہاں جگہ آس پاس ہے، ارادہ تو ہے کہ ہم 5 کنال کا رقبہ اور کروا لیں وہاں پہ، تو اس کو دار التحفیظ تک رکھیں گے، اور دارالعلوم ہمارا انشاءاللہ وہاں شفٹ ہو جائے گا، جس میں مسجد ہے اور ساتھ صدقہ ہے، اور بیسٹ ماڈل سکول کے نام سے ہم کریں گے، وہ انشاءاللہ وہاں درس نظامی دارالعلوم جو ہے اس میں درس نظامی ہوگی وفاق المدارس کے ساتھ۔ اس طرح جو ایک اہم چیز جو بہت لمبے عرصے سے میرا خواب ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی پبلک لائبریری نہیں ہے، تو بیسٹ پبلک لائبریری کے نام